تلنگانہ کے وزیر وی شریہری کو تیز بخار اور انفیکشن کے باعث بنجارہ ہلز کے کیئر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت کی یونٹ یعنی کہ ICU میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر کی صحت بگڑنے کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی نگرانی اور علاج میں مصروف ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ وی شریہری کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور انہیں مسلسل طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ان کی صحت سے متعلق مزید تفصیلات اور میڈیکل بلیٹن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر کی علالت کی خبر سامنے آنے کے بعد ان کے حامیوں اور سیاسی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد میں جمعے کی صبح ایک دلخراش ریلوے حادثہ پیش آیا، جہاں ایک مسافر ٹرین نے اسکول وین کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 2 طلباء سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی دیگر طلباء زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 7 بجے بہرامپور کے قریب کرنا سبرنا ریلوے کراسنگ پر پیش آیا، جہاں طلباء کو اسکول لے جانے والی وین ریلوے لائن عبور کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک مسافر ٹرین وین سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ زخمی طلباء کو فوری طور پر مرشد آباد میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق پہلے ایک ٹرین گزرنے کے بعد ریلوے پھاٹک کھول دیا گیا تھا، لیکن دوسری لائن پر آنے والی ٹرین سے قبل پھاٹک دوبارہ بند نہیں کیا گیا، جس کے باعث یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ واقعے کے بعد ریلوے پھاٹک پر تعینات اہلکار کے کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ پولیس اور ریلوے کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ حادثے کی وجوہات اور ممکنہ غفلت کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر جمعے کی علل صبح پیش آنے والے ایک المناک سڑک حادثے میں ضلع میدک سے تعلق رکھنے والے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متوفیوں کی شناخت 60 سالہ راملو اور 40 سالہ رشید کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں بکریوں کی نقل و حمل کا کام کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق وہ سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے آؤٹر رنگ روڈ کے کنارے سو گئے تھے۔ اسی دوران ایک تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے انہیں کچل دیا، جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ کیشرا پولیس نے بتایا ہے کہ حادثہ رات تقریباً 2:30 بجے پیش آیا۔ حادثے میں ملوث گاڑی کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی اور اس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے باعث موت کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں ملوث گاڑی اور اس کے ڈرائیور کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے 12 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ملک بھر میں رواں ماہ کووڈ کے مجموعی طور پر 339 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 26 جون سے 16 جولائی کے درمیان آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں کووڈ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کڑپا میں سب سے زیادہ 8 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ گنٹور میں 2 اور وشاکھاپٹنم و کاکیناڈا میں 1 کیس درج ہوا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ 115 کیسز کیرالہ میں رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ کرناٹک میں 64، مہاراشٹر میں 43، تمل ناڈو میں 39، دہلی میں 18، راجستھان میں 12 اور انڈمان اور نکوبار میں 8 کووڈ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں ہجوم کے ہاتھوں تشدد یعنی کہ موب لنچنگ کا ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جس نے شہر میں قانون و امن و امان اور ہجوم کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ کلسومپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں محمد عبدالعزیز نامی شخص پر ایک کمسن بچی کے ساتھ مبینہ طور پر نازیبا حرکت کرنے کا الزام عائد کیا گیا، جس کے بعد مشتعل مقامی افراد نے انہیں پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ یعنی شاہدین کے مطابق واقعے کے دوران بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور محمد عبدالعزیز پر حملہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں بھی ہجوم کو ایک شخص پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم ان ویڈیوز کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شدید زخمی حالت میں محمد عبدالعزیز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعد ازاں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا اور مقامی حلقوں میں کئی سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ محمد عبدالعزیز کو کلسومپورہ پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا، جہاں وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ بعد میں ان کی موت کے بعد انہیں عثمانیہ جنرل اسپتال لے جایا گیا، تاہم ان دعووں کی پولیس کی جانب سے تاحال باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی اور اس حوالے سے کوئی سرکاری وضاحت بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی کہ NTA نے نیٹ UG سال 2026 کے نتائج جاری کر دیے، جن میں تلنگانہ کے طلباء نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آل انڈیا ٹاپ 138 میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ تلنگانہ کے ویریا گری ساہیو نے 99.99915% حاصل کرتے ہوئے آل انڈیا میں 13واں رینک حاصل کیا، جبکہ وہ ریاست کے ٹاپ پر بھی رہے۔ تلنگانہ سے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے دیگر طلباء میں بورا سائی شرن نے 19 میں، کے ہنیش نے 21 میں،
अंदीम साई चरण रेड्डी ने 38वें, मायूक जयसिम्हा ने 42वें, कोम्पेला साई गायत्री तेजू अरुणिमा ने 83वें, रतंबिका मोहंती ने 91वें और दिवेश श्री गोपाल अग्रवाल ने 123वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। मुल्क भर में पंजाब के आर्यान गुप्ता ने 99.9999% हासिल करते हुए पहला रैंक हासिल किया, जबकि हरियाणा के पंचुल बंसल दूसरे और राजस्थान के गोयल तीसरे नंबर पर रहे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी निस्फ मियाद मुकम्मल करने से पहले अवामी एतमाद खो चुकी है। डिक्लेरेशन के नाम पर समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। 18 जुलाई को सरूनगर स्टेडियम में मुनाकिद होने वाले बीआरएस के जलसे आम को कामयाब बनाने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से उन्होंने अपील की। असेंबली हल्के एलबी नगर की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के एमएलए डी श्रीधर रेड्डी के क़यामगाह पर ग्रेटर हैदराबाद के अवामी मुंतखब नुमाइंदों का इजलास मुनाकिद हुआ, जिससे खिताब करते हुए केटीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए बेरोजगार नौजवानों को हथेली में जन्नत दिखाई, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस फरेब को बेनकाब करने के लिए बीआरएस की जानिब से 18 जुलाई को सरूनगर स्टेडियम में एक अजीम शान युवा संग्राम जलसे आम मुनाकिद किया जा रहा है। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि एसआईआर मुहिम के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म्स में गलतियों को लेकर परेशान वोटरों के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्णन ने एक अहम और इत्मीनान बख्श वजाहत जारी की है। उन्होंने वादे किया है कि इन्यूमरेशन फॉर्म्स में अगर कोई तफसीलात गलत हो गई हो तब भी फॉर्म जमा कराने वाले किसी भी शहरी का वोट जाया नहीं होगा और वो बिल्कुल महफूज रहेगा। आरवी कर्णन ने बताया है कि एसआईआर मुहिम खत्म होने के बाद वोटर्स फॉर्म नंबर 8 के जरिए अपना नाम, पते या दीगर तफसीलात की तमाम गलतियों को आसानी से दुरुस्त करवा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इंतखाबी सर्वे में तौसी के बाद अब इन्यूमरेशन फॉर्म्स 3 अगस्त तक बीएलओस के पास जमा करा सकते हैं, मगर इस सहूलत का शहरी सही इस्तेमाल करें। आखिरी दिन फॉर्म जमा कराने के बजाय जल्द अज जल्द खानापुरी करते हुए मुताल्लिका बीएलओस के पास फौरी फॉर्म जमा करवाएं ताकि डिजिटलाइजेशन का अमल पूरा करने में इंतखाबी अमले को आसानी हो सके। तलबा, वालिदैन और आला तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए वेदा एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम एक अदीमशान मेगा एजुकेशन फेयर का इनेकाद 19 जुलाई को पंचशील कॉलेज ऑफ एजुकेशन निर्मल में किया जा रहा है। ये तालीमी मेला दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जहाँ माहिरीन की जानिब से एफसेट गाइडेंस, मेडिकल एडमिशंस गाइडेंस, बैरून मुल्क MBBS एडमिशंस, स्टडी अब्रोड के मौक़े और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तालीमी प्रोग्रामों के बारे में जामे रहनुमाई फराहम की जाएगी। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मेगा एजुकेशन फेयर का मकसद तलबा को आला तालीम, मेडिकल दाखिलों और बैरून मुल्क तालीम के हवाले से दुरुस्त मालूमात, माहिरीन से बराह रास्त मुशावरत और उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करना है। तलबा, वालिदैन और दिलचस्पी रखने वाले अफराद से अपील की गई है कि वो इस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाएं और मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम में शिरकत करें। मजीद मालूमात के लिए 9664200004 पर राबता कर सकते हैं।